ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اعظم اللہ اجورنا واجورکم۔ حضرات سامعین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم بہرحال شب عرفہ اور روز عرفہ کے اعمال کو لے کر کہ یہ رات اور روز عرفہ کی بہت ہی مقدس دن ہے، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار کسی سائل کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتا۔ روز عرفہ اور شب عرفہ جو دعا بھی مانگی جائے پروردگار اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں یہ بڑی مقدس ترین بہرحال یہ رات اور یہ دن ہے کہ روز عرفہ کو بہرحال یہ عید کا دن بھی لکھا گیا ہے، لیکن جناب مسلم کی شہادت منائی جاتی ہے، اس لیے اس دن کو اعیاد میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ شب عرفہ کہ جس کے لیے بہت سی چیزیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ شب عرفہ میں یعنی 9 کی رات میں شب 9 میں غسل کا کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد بہرحال کچھ اعمال ہے کہ جن کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس غسل کے لیے ہے کہ نہایت ثواب ہے اس غسل کا، جس غسل کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اور اس رات میں پہلی چیز توبہ و استغفار کا کرنا، کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے نہایت تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ ہی تاکید کی گئی ہے کہ اس رات میں شب عرفہ میں توبہ و استغفار کرنا، پوری رات شب بیداری میں گزار دینا، ایسی شب بیداری جو کہ عبادت میں گزرے، پوری رات عبادت میں گزاری جائے۔ کہتے ہیں اگر پوری رات کوئی شخص اگر یہ شب عبادت میں گزارے، ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے منا کے میدان میں حاجیوں کے ساتھ وہ شب گزاری ہے۔ اور بہت زیادہ اس کا ثواب کافی علماء نے نقل کیا ہے، خاص طور سے شیخ کفعمی نے اور دیگر نے بہرحال الاقبال کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس شب کے بارے میں کافی روایتیں، کافی حدیثیں اور دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ پہلی چیز غسل کا کرنا ہے، دوسری چیز اس رات میں توبہ و استغفار کا کرنا ہے، اور تیسری چیز جو کہ نقل کی گئی ہے، جس پر اہم ترین تاکید کی گئی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اس شب میں بجا لانا، کہ نہایت ثواب ہے اس کا، کہ شب و روز دونوں دن کے لیے بہرحال زیارت کے لیے نقل کیا گیا ہے کہ اگر ممکن ہو، بہرحال اگر سرزمین کربلا پر ہے تو کیا کہنا، اس سے بہتر کیا، اور اگر سرزمین کربلا پر نہیں ہے تو اپنے گھر میں بھی اس زیارت کو دور و نزدیک سے پڑھی جائے، وہی ثواب پروردگار اس کو بھی عنایت کرے گا۔ اگر امکان میں ہو کہ بعض جگہ جیسے گھر ہوتے ہیں، گھر کے باہر نکل جائے، زیر آسمان یا چھت کے اوپر نکل جائے، یا آنگن میں اپنے آ جائے، اگر وہ بھی امکان میں نہ ہو تو جس جگہ پر ہے اپنے گھر کے اندر امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف رخ کرے اور زیارت کی نیت کرے اپنی طرف سے، اور تمام اپنے مرحومین اور اعزاء و اقارب کی طرف سے، زندہ مردہ سب کی طرف سے، کیونکہ سب کو اس اعمال میں شامل کر لے، جتنے نام بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہ زیارت کے لیے نقل کیا گیا ہے کہ زیارت سنت مؤکدہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کہ بہت ہی زیادہ اس کے لیے نقل کیا گیا ہے کہ اس زیارت کا پڑھنا اس دن۔ پھر اس کے بعد ہے کہ شب میں اس دعا کا پڑھنا کہ جو شب عرفہ میں مفاتیح الجنان کے اندر بھی وارد ہوئی ہے، اور اقبال اور دیگری کتابوں میں بھی دعاؤں کی جو وارد ہوئی ہے، جس کو نقل کیا گیا ہے،
اور شب جمعہ کے اعمال میں بھی آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں. روز جمعہ شب جمعہ کا جو اعمال ہے اس میں پڑھا جاتا ہے کہ اگر خدا کوئی انسان اگر اس دعا کو پڑھے تو پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. کہ دعا کے یہ فقرات چند یہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا شاہد کل نجوہ و موضع کل شکوہ و عالم کل خفیہ الی آخر کی یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اس دعا کو آپ وہاں پر دیکھ لیں گے. اس دعا کا پڑھنا کی نہایت تاکید کی گئی ہے، اور جو دعائیں مرسوم ہیں کتابوں کے اندر ان دعاؤں کا پڑھنا، تسبیح و تہلیل و استغفار کا کرنا. پھر اس کے بعد آتا ہے دن روز عرفہ کا. روز عرفہ یہی وہ دن ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کے لیے طرف بلایا ہے، اور اس دن پروردگار نے اپنے تمام خلائق کے لیے جود و سخا کا دسترخوان بچھا دیا ہے. اور عرفے کے دن کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان کو یہاں سے دھکا مار کر نکال دیا جاتا ہے، راندِ بارگاہ کیا گیا ہے، اور وہ اس دن ذلیل و خوار و رسوا ہوتا ہے. روز عرفہ کے دن خداوند عالم کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا، پروردگار سے اپنی تمام حوائج کو طلب کرنا. کہ روایت وارد ہوئی ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک سائل کی، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ روز عرفہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا. کہتے ہیں اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے افسوس ظاہر کیا، اور مولا فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے طلب کر رہا ہے، غیر خدا سے آج کے دن تو سوال کر رہا ہے. حالانکہ یہ وہ دن ہے، آج کا وہ دن ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں خداوند عالم انہیں بھی اپنے لطف و کرم سے مالا مال کرتا ہے اور انہیں بھی خوشبخت کرتا ہے. بلکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ زمین کے اندر جو ذرات ہیں، دریاؤں کے اندر جو سنگریزیں ہیں، سنگریزوں میں جو کرم ہے، پروردگار ان کے بھی رزق کو جو ہے پہنچاتا ہے، اور تو آج خلائق سے سوال کر رہا ہے. تجھ سے بدبخت ترین کوئی انسان نہ ہوگا. بہرحال اس دن چند اعمال جو وارد ہوئے ہیں روز عرفہ کہ المختصر میں اسے نقل کروں یہاں پر کہ اس اعمال میں سب سے پہلی چیز ہے غسل کا کرنا. کہ غسل کے لیے یہاں ایک صبح کے لیے بھی غسل وارد ہوا ہے، اور ایک ظہر سے پہلے ایک غسل یعنی طلوع زوال سے پہلے ایک یہاں پر غسل کا کرنا، اور ایک طلوع آفتاب کے بعد ایک غسل کرنا. اگر امکان میں نہ ہو تو ایک غسل کر لیا جائے، لیکن دونوں اگر غسل کیے جائیں چہ بہتر ہیں. غسل کا کرنا کہ جو اس دن نقل کیا گیا ہے. دوسرے زیارت امام حسین علیہ السلام، اس دن کی جو زیارت مخصوص مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، زیارت مخصوصہ، کہ اگر کوئی شخص اس زیارت کو پڑھے آقا حسین کی دور و نزدیک سے تو اس کا ثواب 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد یعنی جنگ پر جانا، اتنا ثواب اس کے لیے لکھا گیا. بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ فضیلت جو متواتر حدیثوں میں نقل کیا گیا، اس سے بھی زیادہ ثواب کو نقل کیا گیا ہے. اور کوئی شخص اگر روز عرفہ آج کے دن زیر قبہ امام حسین علیہ السلام میں اگر کوئی ہو، وہاں موجود ہو، سرزمین کربلا پر اگر موجود ہو، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے روز عرفہ میدان عرفات کے اندر لوگ موجود ہیں. اس سے کم یہاں پر ثواب نہیں ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام جس کے لیے روایت نقل کی جاتی ہے، دل تڑپ جاتا ہے. بہرحال یہ وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں آپ بھی بہت سے لوگ اور ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوا کرتے تھے کربلا، اور روز عرفہ آقا حسین کی بارگاہ میں پرسہ دیا کرتے تھے. لیکن اس سال یہ بیماری، یہ مریضی نے سارے زیارت کے راستوں کو بند کر دیا، خدا کے گھر کو بھی بند کروا دیا ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار اس شب کے صدقے میں
اس مہینے کے صدقے میں اے میرے معبود زیارت کے راستوں کو کھول دے پروردگار، جن کے بھی دلوں میں جانے کی تمنا ہیں ان سب کو اس بارگاہ میں جانا نصیب کر دے۔ روز عرفہ کے لیے نقل کیا جاتا ہے، روایت ہے کہ روز عرفہ اگر کوئی شخص سرزمین کربلا پر حضور رکھتا ہو، روایت ہے کہ عرفے کے دن پروردگار میدان عرفات میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر نگاہ کرم بعد میں کرتا ہے، پہلے ان پر اپنی نگاہ کرم اور رحمت کرتا ہے جو سرزمین کربلا پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر روز عرفہ کسی کی دعا اگر میدان عرفات میں اگر قبول نہ ہو، اگر بخشا نہ جائے، تو کہتے وہ سال بھر انتظار کرے اور آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے، عرفے کے دن پروردگار عالم اسے بخش دے گا۔ دعا ہے پالنے والے سے، معبود سے، اے خدا تجھے تیرے حسین کا واسطہ دیتے ہیں، معبود بخش دے ہمارے گناہوں کو۔ آج یہ ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے آج دنیا میں اس وقت یہ وبائیں اور مریضیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب بھی ہمیں وقت ہے سدھرنے کا، ہر کوئی اپنی جگہ پر توبہ کرے اور اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے، فرزند زہرا سے کہے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے انشاءاللہ۔ روز عرفہ قبل اس کے کہ اعمال کو وہاں پر شروع کیا جائے، روز عرفہ کی نقل کیا گیا ہے کہ عرفے کے دن عصر کے بعد دعائے عرفہ کا پڑھنا زیر آسمان یا جہاں پر بھی ممکن ہو، لیکن قبل اس کے کہ دعا کو شروع کیا جائے کہ جو روز عرفہ کے اعمال میں ہے 2 رکعت نماز کا پڑھنا ہے، کہ مستحب موقد ہے، تاکید ہے کہ زیر آسمان اس 2 رکعت کو پڑھا جائے۔ اور نماز بہرحال اس کے بجا لانے کا جو طریقہ ہے کہ جو نقل کیا گیا ہے روز عرفہ 2 رکعت نماز کا پڑھنا، نیت کر لے کہ نماز میں پڑھتا ہوں یا نماز میں پڑھتی ہوں، روز عرفہ اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے، آبا و اجداد، مرحومین، بیوی بچے، دوستوں، سب کی طرف سے قربتاً الی اللہ، مستحب عمل ہے، اس میں دیگر کو بھی شامل آپ کر سکتے ہیں اور وہ ثواب ان کو بھی مل سکتا اتنا ہی جتنا آپ کو مل رہا ہے۔ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، تکبیر کے بعد سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید ہے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اس کا پڑھنا۔ ایک اور نماز وارد ہوئی ہے روز عرفے کے دن پڑھنے کے لیے کہ عصر سے پہلے بہرحال اس نماز کو ادا کیا جائے، 4 رکعت نماز ہے کہ جس کی ہر رکعت میں 1 الحمد اور 50 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد ہے۔ کس نماز کو کہا جاتا ہے؟ اعمال روز جمعہ اور مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے ہے، اور روز غدیر بھی بہرحال اس اعمال کو جو کیا جاتا ہے، اس نماز کو پڑھا جاتا ہے، کہ بہرحال یہ نماز کو اس دن نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ کفعمی نے کتاب مصباح کے اندر یوم عرفہ کا روزہ بہرحال مستحب قرار دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پہ ضعف طاری نہ ہو اعمال عرفہ انجام دینے میں، کیونکہ بہت ہی بہرحال طولانی یہ عمل ہے کہ نماز عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً مغرب کے نزدیک جا کر یہ عمل ختم ہوتا ہے۔ کافی بڑی دعا ہے اور اس سے پہلے بہت سی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے کہا گیا ہے۔ دوسری چیز کہ زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مستحب ہے اس دن زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس نماز کو بجا لایا جائے، یہ نماز پڑھی جائے۔ اور اس کے بعد مؤلف نے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد یہاں ایک تسبیح ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الاقبال کے اندر درج کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس تسبیح کا پڑھنا اس دن نہایت ثواب ہے کہ سبحان ذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی ارض حکمہ، الی آخر کی یہ تسبیح ہے۔ اس تسبیح کا اس دن پڑھنا، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نیز اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا، 100 مرتبہ آیت الکرسی کا پڑھنا، 100 مرتبہ صلوات کا پڑھنا، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت الی آخر
अला कुल्ले शैइन कदीर तक इसका पढ़ना। उस दिन जो है ये ताकीद की गई है उस दिन पढ़ने के लिए कि बहरहाल इसको उस दिन ये पढ़ा जाए। फिर उसके बाद नक़ल किया गया है कि 10 मरतबा कहे अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। फिर उसके बाद नक़ल किया गया है कि 10 मरतबा कहे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। फिर 10 मरतबा कहे या रहमानो, 10 मरतबा कहे या रहीमो, 10 मरतबा कहे या बदीउस समावात वल अर्ज़ या ज़ल जलाल वल इकराम। फिर 10 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम, 10 मरतबा या हन्नान या मन्नान, 10 मरतबा या ला इलाहा इल्ला अंत। फिर 10 मरतबा यहाँ पे कहे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इला आखिर। ये दुआ है कि इस दुआ को यहाँ पर पढ़ा जाए। फिर यहाँ पर रवायत नकल की गई अपनी हाजत को तलब किया जाए, अपने हाथों को आसमां की तरफ बुलंद किया जाए और जो भी हाजत हो परवरदिगार से अपनी हाजत को तलब किया जाए कि माबूद उसकी हाजत को यहाँ पे ज़रूर इनायत करेगा। अपने लिए दुआ तो मांगी रहे लेकिन दूसरों के हक़ में दुआ मांगे, ख़ास तौर से मरीज़ों और बीमारों, अपने ज़माने के इमाम के लिए। परवरदिगार बहरहाल आपकी इस दुआ को ज़रूर इंशाअल्लाह सुनेगा। फिर यहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स ये सलवात पढ़े गोया उसने अहले बैत को मसरूर किया है और अहले बैत अथार को उसने खुशहाल किया है। कि वो बहरहाल जो सलवात ख़ासा इसमें नकल की गई है अल्लाहुम्मा या अजवद मन आता व या खैर मन सुएला व या अरहमा मन इस्तरहमा इला आखिर। इस सलवात को पढ़ना की निहायत सवाब है, निहायत सवाब है इस सलवात का पढ़ना। और बहरहाल यहाँ पे और आमाल भी नकल किए गए हैं जो अमल उम्मे दाऊद में माह रजब में गुज़रे हैं कि वो ज़िक्र हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और तस्बीह जिसका सवाब निहायत ही ज़्यादा है कि वो भी मफ़ातिल जना के अंदर आपको मिल जाएगी उस सलवात का पढ़ना। और उसके बाद आखिर तक यह है कि दुआ के आखिर में हर जगह पे सुबहानल्लाह के बदले जो है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जब अहसनुल खालिकीन यहाँ पर आए पहुँचे तो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल इस दुआ को पढ़ने के बाद, इस दुआ को कामिल करने के बाद जब दुआ पूरी हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर मौला इमाम ज़ैनुलआबिदीन सल्लल्लाहु ने फरमाया कि यहाँ पे आमादा हो और तैयार हो। इस जगह पर जो शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने किताब मिसबाह के अंदर जो है, मिसबाह के अंदर जो ज़िक्र किया है अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु रब्बुल आलमीन, इस दुआ को यहाँ पर पढ़ना। और पढ़ने के बाद फिर दुआए अरफ़ा बहरहाल जो नक़ल की गई है कि नक़ल किया जाता है कि आका इमाम हुसैन हैं, अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं ज़मीन मक्का पर। कहते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खैमे से बाहर आते हैं, आसमान की तरफ निगाह करते हैं और मिलता है रवायात में कि आका ने खैमे से निकलने के बाद मौला ने अपने रीश मुबारक को बहरहाल पकड़ा और अश्क इस तरह से बह रहे थे जैसे लगता था कि बारिश के कतरात ज़मीन पर गिर रहे हों। और मौला ने खुदावंद आलम की तस्बीह व तहलील की। आका ने परवरदिगार को हर तरह का वास्ता दिया। और उसके बाद मौला इमाम हुसैन के बड़े ही मशहूर जुमलात हैं कि जो इस दुआ के अंदर मौला ने नक़ल किए हैं। मिलता है कि आका ने इस दुआ को पढ़ा और पढ़ने के बाद जैसे नक़ल किया जाता है कि रोज़े अरफ़ा का दिन जो कि मंसूब है शहीद अव्वल करबला के जो इब्तिदा हुई है जनाब मुस्लिम की शहादत से हुई है। कहते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त देखा था कि हाजियों के भेष में लोग वहाँ पर आका को कत्ल करने के लिए आ चुके हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस एहतराम में उस ज़मीन के आका ने अपने हज को उम्रे में तब्दील किया है और मौला उस ज़मीन से अपने आप को खारिज करते हैं, वहाँ से निकलते हैं। नक़ल किया जाता है कि आका रवाना हो चुके थे, कूफे की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि जनाब मुस्लिम का ख़त आपके पास पहुँच चुका था कि यहाँ तैयारियाँ हो चुकी हैं, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए।
कहते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते एक जगह पर आका रुक जाते हैं। एक जगह पे आका रुक जाते हैं। जनाब अब्बास की निगाह कहते जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर पड़ी है, क्या देखते हैं मौला बहुत ही ज़्यादा मगमूम हैं, चेहरा उदास है, सर को झुकाए हुए हैं। कहते एक मर्तबा जनाब अब्बास आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद जनाब अब्बास कहते हैं आका क्या वजह है, क्यों आप इतना ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। कहते मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दोनों उंगलियों को उठाया और उठाने के बाद फरमाते हैं ए भाई अब्बास इनके दरमियान में ज़रा सा देखो। कहते हैं मौला अब्बास की जिस वक्त निगाहें पड़ी हैं तो क्या देखते हैं कि एक शख्स है जिसे दारुल इमारा के ऊपर लाया गया है। दारुल इमारा के ऊपर एक शख्स है जिसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, जानू के भल वो जवान बैठा हुआ है, सर झुका हुआ है और एक लईन हाथ में शमशीर लिए खड़ा हुआ है। कहते रवायत के फ़क़रात हैं, रवायत के जुमलात हैं कि जनाब अब्बास कहते हैं आका, जब मौला ने सवाल किया क्या देख रहे हो, कहा आका एक जवान को देख रहा हूँ जिसे उस बुलंदी पे ले जाया गया है, जिसके हाथ पुष्ट से बंधे हुए हैं, जानू के भल बैठा हुआ है, सर को इस तरह से झुकाया हुआ है जैसे लगता है अभी सर को जुदा कर दिया जाएगा। कहते हैं एक मर्तबा आका हुसैन फरमाते अब्बास ज़रा दिक्कत नज़र करो, ज़रा देखो तो सही। कहते मौला अब्बास ने जब दिक्कत नज़र की है, कहते एक मर्तबा तड़प गए। कहते हैं आका ये तो मेरा भैया मुस्लिम है, ये तो मेरा भाई मुस्लिम है कि जिसे इस तरह से यहाँ पर बिठाया गया है। कहते एक मर्तबा जनाब अब्बास फरमाते हैं ये आका मुझे भी उसी तरह से आप उस जगह पहुँचा दें जैसे बाएजाज आपने इस उंगली के दरमियान में मुझे दिखाया है। कहते हैं ये अब्बास सब्र करो, ये अब्बास सब्र करो। कहते हैं अब्बास तड़प रहे हैं और एक मर्तबा कहते हैं जनाब अब्बास कहते हैं आका मुझे उस ज़मीन पर एक बीवी नज़र आ रही है, ये आका जो अपनी चादर को फैलाए हुए उस ज़मीन पर बैठी है। कहते आका इमाम हुसैन फरमाते हैं आए सलाम करें गरीब कूफा मुस्लिम इब्ने अकील को। मुस्लिम इब्ने अकील जिन्हें कूफे में मेहमान बुलाया गया था मगर अहले कूफा ने दगा कर दी। कहते हैं एक मर्तबा जब सवाल किया का एक बीबी है दारुल इमारा के नीचे जो अपने दोनों हाथों को फैलाए हुए है, अपनी चादर को आगे फैलाए है। आका हुसैन तड़प गए, ए अब्बास ये मेरी दुखियारी माँ ज़हरा है, दुखियारी माँ ज़हरा। आए चले कूफे चलते हैं, खुदा किस्मत करे इन दिनों में हम और आपको सरज़मीने करबला सरज़मीने कूफा नसीब हो। अजीब रवायत है, नकल किया जाता है जनाबे मुस्लिम तौआ के दरवाजे पर बैठे थे। कहते हैं जिस वक्त ये बीबी आई, कहते नकल करते हैं कि जब ये बीबी आई क्या देखती है कि एक जवान है जो मेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है। काफ़ी देर गुजर गई है मगर ये जवान यहाँ से नहीं जा रहा है। कहती है मुअज़्ज़मा कहती है जवान
کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ کہتے مسلم نے سر کو اٹھایا اور کہتے اے بی بھی، میں یہاں غریب ہوں، اگر میرا گھر ہوتا تو میں اپنے گھر چلا جاتا۔ کہتے آپ کون ہیں؟ چہرے سے بڑے وجیح خاندان کے لگتے ہیں۔ کہتے مسلم کہتے ہیں میں مسلم ابن عقیل ہوں، مجھے یہاں بلا کر دھوکہ دیا گیا ہے۔ کہتے اس محترمہ کے گھر پہ مہمان ہوئے، کہتے صبح نزدیک ہونے والی تھی، جناب مسلم کہتے ہیں اے محترمہ مجھے پانی لا کر دے دو، میں وضو کر لوں تاکہ تہجد ادا کروں۔ کہتے ہیں مسلم نے تہجد کو ادا کیا۔ کہتے ابھی نماز صبح ختم ہوئی تھی۔ کہتے طوع کا بیٹا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مسلم کو نہیں معلوم کس جگہ پہ چھپا دیا گیا ہے، یا مسلم نہیں معلوم کس جگہ چھپ گئے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے بہت انعام رکھا ہے۔ کہتے یہ معظمہ گھبرا جاتی ہے، یہ بی بی گھبرا جاتی ہے، کیونکہ اس گھر کے اندر مہمان موجود تھے، مسلم مہمان تھے۔ کہتے یہ بار بار اس حجرے کی طرف کبھی جاتی ہے اور آتی ہے۔ کہتے اس کے فرزند کو شک ہوا کہ یہیں پر مسلم موجود ہیں۔ کہتے یہ جانا چاہتا تھا، ماں نے روک لیا، کہا کیا کرتے ہو؟ ارے یہ فرزند رسول ہے، کیا جواب دو گے؟ کہتے نہیں مجھے انعام بہت ملے گا۔ کہتے روایت نقل کی جاتی ہے عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر آتا ہے، کہتے تقریباً 3000 کا لشکر آ کر گھیرتا ہے۔ کہتے ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم کو دھوکے سے وہاں پر کہتے ہیں گرایا گیا۔ روایت کے فقرات ہیں کہ جناب مسلم کو قید کیا گیا، دل پرسا اپنے دلوں کو مسجد کوفہ پہنچا دے جہاں مسلم کی قبر ہے، اس غریب کا پرسہ زہرا کو دے دیں۔ محرم کی ابتدا اسی جگہ سے ہونے لگتی ہے، بیچ میں یہ عید ہے اور اس کے بعد یہ محرم کی تیاری ہے۔ کربلا کے پہلے شہید ہیں مسلم کہ جس جگہ سے تیاریاں شروع ہوتی، کہتے روایت نقل کی جاتی ہے جناب مسلم کو لے کر چلے۔ جناب مسلم کہتے ہیں دارالعمارہ کی طرف گرفتار ہو کے لے جایا جا رہا تھا۔ کہتے دروازہ دارالعمارہ پر پہنچے، ایک شخص وہاں پر ملتا ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ مسلم میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، کیا مجھ سے کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جناب مسلم فرماتے ہاں اے میرے بھائی، اگر تم سے ممکن ہو تو میری یہ زرہ بیچ کر، میری یہ شمشیر بیچ کر، میری یہ انگوٹھی بیچ کر، میرا کچھ قرض ہے جو میں نے لیا تھا یہاں پر، تم اس قرضے کو ادا کر دینا۔ کہتے ایک مرتبہ گھبرا کر پوچھ لیتا ہے اس کوفے میں آپ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مسلم کہتے میں غریب ہو گیا، یہاں پر مجھے بلا کے دھوکہ دیا گیا، اتنا زیادہ میں اذیتوں میں رہا کہ مجھے ضرورت پڑی کہ اپنے نون و نفقہ کے لیے مجھے قرض کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد جناب مسلم فرماتے ہیں کہ میرے دونوں فرزند نہیں معلوم کہاں چلے گئے، اگر ممکن ہو تو میرے بچوں کو ڈھونڈ کر انہیں گھر پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد ملتا ہے جناب مسلم فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میرے بھائی اگر امکان میں تمہارے ہو تو میرے آقا حسین اس وقت کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ میری ماں اور بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ہو سکے میرے آقا کو کسی طرح سے روک دو کہ وہ یہاں نہ آئے، ان سے کہہ دینا کہ اہل کوفہ نے دغا کر دیا ہے، اہل کوفہ نے دھوکہ دے دیا ہے۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات ہیں، روایت کے جملات نقل کیے جاتے ہیں کہ جناب مسلم کو قید کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چہرے پر تلوار کے زخم ہے، کہتے ہونٹ آپ کا پھٹ چکا ہے۔ کہتے ابھی دارالعمارہ کے اندر لے ہی جایا جا رہا تھا، جناب مسلم سے کہا گیا کہ مجھے تھوڑا، کہتے کیا آپ کی اور بھی کوئی حاجت ہے؟ جو مسلم فرماتے مجھے پیاس بہت لگی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کہتے کاسے میں پانی لایا گیا، جیسے ہی لبوں کے نزدیک لے جانا چاہتے، کہتے ہونٹوں سے خون اس پانی میں جاتا ہے۔ کہتے پانی آپ نے منع کر دی، کہتے 3 مرتبہ پانی لایا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ ہونٹوں کا خون جا کر اس میں چلا گیا۔ ایک مرتبہ ملتا ہے روایت میں کہ مسلم نے اپنے سر کو آسماں کی طرف اٹھایا، کہتے شہادت مسلم کو آقا حسین کی شہادت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کہتے فرماتے ہیں مسلم لگتا ہے کہ میں بھی تشنا لب خدا
کی بارگاہ میں پہنچوں گا، لگتا ہے میں بھی پیاسا خدا کی بارگاہ میں پا جاؤں۔ کہتے نقل کیا جاتا ہے، کہتے اے مسلم امیر کو سلام کرو۔ کہتے مسلم غیظ میں آئے، فرماتے ہیں میرا امیر فقط میرا آقا حسین ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ کہتے جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا، آقا کے جسم نازنین سے سر کو جدا کیا گیا، مسلم کے جنازے کو دارالامارہ سے زمین پر پھینکا گیا۔ کہتے ہیں روایتیں ہیں کہ زہرا نے آغوش کو پھیلا دیا، مسلم کا جنازہ زمین پر۔ روایت کے فقرات، سر مسلم کو بیچ دروازے میں لٹکا دیا گیا، مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلی کوچوں میں آپ کے جسم نازنین کو پھرایا گیا۔ خدا رحمت نازل کرے آپ سب پر، خدا آپ کے مرحومین کو غریق رحمت کرے، پروردگار آپ ہم سب کو قسمت کرے کہ اگلے سال ہم سب ان تاریخوں میں آقا حسین کی بارگاہ میں سرزمین کربلا پر فرزند زہرا کے پاس ان کے بھیا مسلم کا پرسہ دیں۔ عجیب روایت کے فقرات ہیں، عجیب روایت کے جملات ہیں۔ آقا حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کشا کشا پھرایا گیا۔ آقا حسین کو آخری وقت میں پانی نہ ملا، مسلم کو پانی ملا تو لیکن پانی پی نہ سکے۔ آقا حسین کے سر اقدس کو جسم مطہر سے جدا کیا گیا، مسلم کے سر کو بھی جسم سے جدا کیا گیا۔ میں نے ختم کیا التماس دعا، خدا قسمت کرے انہی بارگاہوں میں اپنے مرحومین کو یاد کر لے، اپنی حوائج کو حسین کی بارگاہ میں بھیج دے۔ یہ بڑی مقدس رات اور دن ہے، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ دعا کرے خداوند عالم سے کہ ہم سب کو حج نصیب کرے، ہم سب کو زیارت حسین نصیب کرے، اس غریب کی بارگاہ نصیب ہو۔ عجیب روایت نقل کی جاتی ہے کہ جس وقت قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، کہتے ابھی کوفہ پہنچا تھا، جب دارالامارہ کے سامنے سے جب یہ قافلہ گزرا ہے، کہتے آقا زین العابدین نے اپنے کانوں سے سنا، بیویوں نے کانوں سے سنا کہ آقا حسین کو کسی نے سلام کیا، بی بی زینب کو کسی نے سلام کیا۔ کہتے زینب نے اب جو سر کو ہٹایا، کہتے سر کو اٹھاتی ہیں، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہتی کون مجھے اس غربت میں اس کوفے میں سلام کر رہا ہے۔ اب جو بی بی نے سر کو اوپر کیا، کیا دیکھتی
ہے کیا دیکھتی ہے، ایک سر ہے جس کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، اسی سر نے سلام کیا، بی بی نے سید سجاد کی طرف رخ کیا، اے میرے لال سجاد یہ کس کا سر ہے؟ ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں، پھوپھی اماں یہ امو مسلم کا سر ہے۔ زینب نے بیان کیا، بیبیوں نے بیان کیا، مسلم کا پرسا سرزمین کوفہ پر، بیبیوں نے ایک دوسرے کو دیا۔ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں پالنے والے ان اشکوں کا، معبود ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خدایا ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہمارے آبا اور اجداد مرحومین کو بخش دے، خدایا جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں یتیم مسلم کا، اس بچی کا تجھے واسطہ دیتے ہیں جس کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا کہ جب راستے میں آقا حسین کو خبر ہوئی تھی مسلم کی شہادت کی، جناب مسلم کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا تھا، اپنے زانو پر بٹھایا تھا، دست شفقت پھیری تھی، ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، تڑپ کے پوچھ لیتی ہے امو میرے بابا کی خیر ہو؟ حسین کہتے بیٹی آج سے تیرا امو سب کچھ ہے، تیرے بابا کو شہید کیا گیا تو یتیم ہو گئی، دل کہتا ہے اس بچی کی طرف بھی دیکھے، اس بچی کی طرف بھی دیکھے جو 3 سالہ بچی در خیمہ پہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھتی ہے؟ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اسے دست شفقت پھیرا جاتا ہے، کانوں میں گوہر پہنائے جاتے۔ سکینہ نے منظر دیکھا، یتیموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہوتا ہے، لیکن سکینہ کو کیا پتا کہ یتیموں کے ساتھ کون سا سلوک یہ شبر کرے گا۔ پیار و محبت دست شفقت تو بہت دور، کہتے چہرے پہ تماچوں کے نشان بنے، کانوں میں گوہر پہنانا بہت دور، کانوں سے گوہر چھینے گئے۔ خدایا تجھے ان دونوں بچیوں کا واسطہ، جو مریض اور بیمار گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں، 4 معصومین کے صدقے میں پروردگار اس مریضی اور بیماری کو برطرف کر دے، تمام مریض اور بیماروں کو صحت عنایت کر دے، پروردگار پالنے والے روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے۔ معبود ہمارے اس قلیل سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ خدایا پروردگار اہل بیت اطہار 4 معصومین کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ خدایا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے، ہم سب کے تمام مرحومین، ان سب کو غریق رحمت کر دے۔ خدایا اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اہل بیت کا، یہ جو زحمت کر رہے ہیں سفینۃ النجات چینل والے، بہرحال جو جس طرح کی بھی زحمت کر رہے ہیں، اور آپ برادران جو ان کے ساتھ پوری ٹیم، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہرحال دین کا کام ہے، جتنا زیادہ آپ لوگ بہرحال آگے بڑھا سکیں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے، اور جتنا زیادہ آپ لوگ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور بڑھ چڑھ کے بہرحال یہ خدمت کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر جو یہ چینل سفینۃ النجات چل رہا ہے، اور سبت ٹی وی کے نام سے بھی وہاں پر چل رہا ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر، یہ دونوں چینل چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس کو اور آگے بڑھائیے، تاکہ یہ پروردگار ان سب کی، ہم سب کے توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور جو بہرحال ہم لوگ سے ممکن ہو سکتا ہے، اہل بیت کی زیارتیں، اہل بیت کی مجالسیں، اقوال، نوحے، یہ سب چیزیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے تمام مرحومین
اور ایسے حضرات جن کا کوئی دنیا میں اس وقت بہرحال نہیں موجود ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے آپ لوگ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں۔ رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔